الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مضمون رہ گیا تھا کل شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے بارے میں، زیادہ نفلی عبادات کے بارے میں، اور یہ کہ ارادے کے ساتھ ذکر کرنا، مزاج معتدل ہو، ہر وقت با خدا ہو، دل سے با خدا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان سے با خدا ہو، یہی ذکر قلبی، یہی دوام ذکر کہ دل با خدا ہو اور جسم فرما بردار ہو اور کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر زبان سے ذکر کرنے کو کوئی شیخ منع کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرے گا تو خشکی بڑھ جائے گی، اس لیے ذکر کو ملتوی کرواتا ہے۔ تو فرمایا اگر شیخ کہے کہ سب چیز ملتوی کر دو اور وضو خانے کا بلغم صاف کرو تو اللہ پر یقین رکھو، اگر سچا شیخ ہے، اگر شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والا ہے، نفس کا غلام نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اس کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ آج ہم حضرت کا ایک بیان سن رہے تھے 1999 کا، 1999 کا، ایسا جوش کا بیان تھا گناہ چھوڑنے کے بارے میں۔ فرمایا وہ بہت ہی کمینہ شخص ہے جو گناہ کر کے کہتا ہے مجھ سے فلاں کے لپٹ گیا۔ ارے بدماش کیسے لپٹ گیا؟ تو نے اس کو جوتے کیوں نہیں مارے؟ منہ کالا کر کے کہتے ہو کہ مجبوری تھی، بہت غصے میں۔ پھر ذکر کے بارے میں بہت ہی سخت انداز سے حضرت سمجھا رہے تھے، ذکر کا ناغہ، روح کا فاقہ۔ فرمایا میرے پاس ایک عالم آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ میرے پاس پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تو مجھے مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کا آنا جانا، مجھے بالکل اللہ کا نام مجھے بالکل ذکر کا موقع نہیں ملتا۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ صاف کہہ دو اللہ کے نام لینے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرمایا آپ جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں برکت ہو تو اللہ کا نام لینے کا ناغہ مت کرو۔ فرمایا ہاں آپ کی مجبوریاں دیکھ کر میں آپ کو ذکر کم کرنے کی اجازت دے دیتا ہوں، بھلے ہم کو بتاؤ بھی نہیں، ناغہ نہ کرو۔ جیسے آج یہ خط تھا کہ میں 3 تسمیاں پڑھ لیتا ہوں، ایک رہ جاتی ہے، غلط۔ اس سے اچھا 4 تسمیاں پڑھو چاہے پوری نہ پڑھو، لیکن یہ ان کے لیے جن کا شرعی عذر ہو، کیونکہ ایک عالم ہے اس کو پڑھانا ہے، تو مطالعہ اگر نہیں کرے گا تو درس قرآن دینا ہے تو ایک کتاب پڑھے گا، تفاسیر دیکھے گا، تفسیر تھوڑی دیکھے گا، تفاسیر دیکھے گا۔ اگر مختصر درس قرآن ہے تو 3 تفسیریں دیکھے گا، اور اگر درس قرآن اس کا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کا 4 تفاسیر دیکھے گا، احادیث مبارکہ کو دیکھے گا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ ہم نے آ کر بیٹھ کے درس قرآن دے دیا، جیسے آج کل کے حالات یہاں ہیں کہ انجینئر صاحب بھی درس قرآن دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی درس قرآن دے رہے ہیں، اور بزنس مین صاحب بھی درس قرآن دے رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے بیوقوف 16 علوم چاہیے۔ کسی نے خط لکھ دیا کہ تم بھی تو درس قرآن دیتے ہو، میں توبہ کرو بھائی، اللہ وہ دن لائے کہ میں علم حاصل کروں، میرے استاد مجھے اجازت دیں، میں تو حضرت کی بات کو نقل کر رہا ہوں، میں نے تو کوئی درس قرآن آج تک نہیں دیا، کیسے دے سکتے ہیں؟ پکڑ کا خطرہ ہے۔ جو حضرت نے جہاں بھی جو فرمایا ہے وہ درس قرآن تھوڑی ہے۔ حضرت نے مفہوم فرما دیا، کوئی تفسیر جیسے الصبر فی المصیبہ ان اللہ مع الصابرین 3 جملوں میں فرما دیا، لیکن جو علماء ربانین جب اس کا درس دیں گے تو تھوڑی میری طرح 5-7 منٹ میں پورا ہو جائے گا، اور تو آخر میں کہیں گے صاحب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اب باقی کل ہے۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں نا، مولوی فرحان نہیں، ہمارے گھر میں بتا چکا ہوں، بخاری شریف کی 3 جلدیں، ہاں ہمارے پاس بخاری شریف ہے، اس طرح کر کے انا للہ پڑھنا چاہیے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی ہمارے پاس بخاری شریف ہے۔ مولوی فرحان جب مدرسے میں داخلہ لیا، دوسرے یا تیسرے برس بخاری شریف لا کر دکھائی، ہمارے جیسا تو اٹھا بھی نہیں سکے۔ اور پھر جب میں نے بخاری شریف کھولی، صحیح بخاری شریف، ایک لائن تو بڑی بات ہے، 2 جملے کیا 1 جملہ بھی میں نہیں سمجھ سکا، یہ ہے اصل۔ اور پھر اس کو سمجھانا، بتا چکا ہوں کہ مفتی غلام محمد صاحب ہمارے مدرسے کے استاذ، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اس سال بخاری ملی؟ ارے بابا جان چھوڑنا بھی کیا، میرا مذاق اڑاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مذاق کرتے ہیں۔ پھر دوسرے سال پوچھا بخاری شریف ملی؟ ارے بابا بتائے نا بخاری شریف تھوڑی ایسے ملتی ہے، اور برسوں برسوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان عالم سے فرمایا، اور بھی علماء سے فرماتے تھے بھائی ناغہ نہ کرنا، صاف کہو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے، تو صاف کہو یہ جملہ۔
ذکر کا ناغا روح کا فاقہ. آپ فضائل ذکر لے لیں، حصہ اول حصہ دوم، دونوں حصے پڑھ لیں. کتنے ذکر اس میں بتائے گئے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کے، سب کوئی کر لیں. اور پھر کتنے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا. اور کل پورا بتا دیا تھا تفصیل کہ کس طرح خشکی چڑھتی ہے، کس طرح غصہ، اور کس طرح جو ہے وہ لڑائی، اعتدال غائب، بیوی سے بات نہ کرنا، بات کرنا تو بچوں سے سب سے جھگڑنا. پھر اس کو میں کیسے اجازت دے دوں گا؟ اعتدال کے ساتھ رہو، تھوڑا ذکر ہو. لیکن پیارے شیخ نے سمجھایا. کل ہمارے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بہت فائدہ ہوا. مولانا حماد اللہ یوسف صاحب نے کہا کہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، یہ علوم میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھے. ارے جو شیخ ہر وقت سنت کی تکرار کرے، جو شیخ صبح شام ذکر کے لیے فرمائے، تو وہ منع کر دے گا؟ کسی سنت کا نعوذ باللہ منع کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جو کا آٹا بغیر چھنا ہوا، روٹی کھا لی، پیچش لگ گئی. استاذ کے پاس روئے. استاذ نے کہا بیوقوف، اس زمانے کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طاقتیں تھیں تمہاری ہے، ان کے جو جسم تھے تمہارے ہیں، جو وہ غذا تھی آج وہ غذا ہے، تیرا میدا اس قابل ہے؟ ہمارے حضرت والا تھوڑا سا جو ملا لیا کرتے تھے تو سنت ادا ہو جائے. 10% بھی مشکل سے ملاتے تھے، دل خوش ہو جاتا تھا. ایسا بھائی کوئی اللہ معاف فرمائے، کوئی کہ پانی 3 سانس میں نہ پیو. حضرت شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا 3 سانس میں پی سکتے ہیں، 5 میں، 7 میں، 9 میں. حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے ذرا پنجاب کی لسی جو ہے، پنجاب والا گلاس، اس میں لسی 3 سانس میں پی کے دکھاؤ. اب سب ہنسنے لگتے تھے. ہاں ابھی اللہ معاف فرمائے ایک صاحب نے کہا کہ اس آواز سن لو، یہ شخصیت نے کیا کہا ہے. میں نے کہا بھائی میرا متھا مت کھاؤ، بس جو تم بتا رہے ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ ڈھول کے بارے میں فرما دیا کہ فلاں حدیث پاک میں تو نقل بھی نہیں کر سکتا. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ مدنی نے فرمایا کہ بابا فرماتے تھے کہ ہر چیز عوام کو بتانے کی نہیں ہوتی. آج سے بہت برس پہلے میرے خون کے رشتے کا شادی تھی، سب مجھ سے پوچھ کر سنت کے مطابق، کوئی خرافات نہیں. میرے پاس فون آیا رات کو 12 بجے کہ چھت پر خواتین بلا رہی ہیں، پردہ ہے پورا، بڑی بڑی اونچی چھتیں، خواتین چھت پہ بلا رہی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں اگر تم نہیں آئے تو ہم ڈھول شروع کر دیں گے. میں نے کہا ان کی مرضی ہے، آپ مت جاؤ نامحرم میں، اگر وہ ڈھول بجاتی ہیں تو ان کو گناہ ہوگا. انہوں نے اپنی محرم رشتہ دار کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھیج دیا، تو ان خاتون نے پھر ڈھول نہیں بجایا. پھر مجھے فون کیا، خاندان کی بات تھی، میری محرم نے مجھے فون کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچیوں نے دف بجائے ہیں اور اشعار بھی کہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی، وہ اشعار کیا تھے اور یہ اشعار کیا ہے؟ بے حیائی فوش اشعار. ان اشعار سے ان کو مت ملاؤ مہربانی کر کے. پنکھا بند کرو بھی. پھر میں سیدھا دوسرے دن دارالعلوم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے پاس پہنچا تو یہ تو جملہ وہی حضرت والا کا فرمایا کہ کہاں وہ مبارک اشعار طلع البدر علینا، اور کہاں تمہارے اشعار حرام عشق کے. دوسرا پھر حضرت مفتی صاحب نے بتایا، فرمایا کہ دف کیا تھا وہاں، یہ جو ڈھول کو دف سے ملا رہے ہیں، دف کیا تھا کر کے بتایا. یہ جیسے دف ہے، ایک مثال ہے، یہ لوگ ہو گیا نا ایک آدھ، اس کے بعد پھر یہ اتنا وقفہ، اور یہاں تمہارے دف کے ساتھ تو گھنگرو لگے ہوئے ہیں اور ناچ اور یہ سب کہاں تھا؟ اللہ بچائے. تو بہت سے لوگوں نے تو پکا عہد کیا ہوا ہے کہ پرانی بات بتاؤں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کرتے تھے. اب تو سب منع ہو گیا نا، پہلے دن ہی اعلان ہو گیا پردہ کر لو، سود چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، سب ایک دن میں احکامات آ گئے. 23 سال لگے جناب. پھر آخر میں اعلان ہوا ہے کہ اے صحابہ گواہ رہنا کہ مفہوم عرض کرتا ہوں، میں نے سارا پیغام پہنچا دیا، آج دن مکمل ہو گیا، اور وہی آ رہی ہے دن مکمل ہو. اب یہ نعوذ باللہ اس بات کو ایڈ کرتے ہیں. ایسے حضرت فرماتے ہیں منوسوں کی بات بھی مت سنو، اور عجیب بات فرمائی، ایسے منوسوں کی صحبت میں بھی مت رہو ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. پھر بس یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ عافیت کی بارش برسا دیجیے. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب کل کے مضمون سے آگے چل رہا ہے، جو طبیب جسمانی کا مسئلہ ہے، جو ڈاکٹر جسمانی کا مسئلہ ہے، وہی طبیب روحانی کا مسئلہ ہے. اگر طبیب جسمانی کہتا ہے کہ 6 ماشا خمیرہ مروارید
صبح و شام کھائیے اور آپ نے ایک ایک چھٹانگ تک کھا لیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تو ایک ایک ماشا کہہ رہا ہے اور آپ ایک ایک چھٹانگ لے رہے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے 7 بادام بتائے، غور سے سننا، انہوں نے 1 پاؤ کھا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتار کر رات بھر ٹہلتے رہے، گرمی چڑھ گئی۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ شیخ کی بات بے دلیل مان لے، جب تک متبع سنت متبع شریعت شیخ اگر ہو تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ آپ مجھے حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے، غیر عالم کو لکھ رہے ہیں، تو حضرت نے اشعار میں لکھ کے بھیج دیا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر متبع بے دلیل ہو جاؤ، بغیر دلیل کے اتباع کر لو، پھر تو تم سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ یہی چیز تو میں مارتی ہے کہ بھئی ہماری نظر میں یہ جائز ہے، شیخ منع کر دیں گے۔ کیوں منع کریں گے بھائی؟ شیخ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حضرت مجدد کی اس بات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ویسا مشورہ ملے گا۔ 100 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس دور میں جو مفتی سے پوچھ کر عمل کرے یہ اس دور کا تقوی ہے۔ اب شیخ کے پاس ایک آتا ہے مجھے مفتی صاحب سے پوچھ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے مجھے حضرت والا نے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کا سبق دیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ اب کوئی تقوی پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیخ تھوڑی زبردستی کرے گا، اس سے نہیں کرے گا، اس سے زبردستی۔ ابھی ایک جگہ ہے وہ شادی کا کھانا ہے، ان کی مجبوری ہو گئی ہے کسی وجہ سے، شرعی عذر ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کوئی گناہ نہ ہو تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ کے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت والا کی سنت کی بات ہے تو بچی کا کھانا سنت ہے، ثابت نہیں ہے، اور آپ کا شرعی عذر ہے، رشتہ ٹوٹنے کا خدا نخواستہ خطرہ نہ ہو، اور ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ، اب کوئی ایسے ہی اڑا دے کسی شیخ کے لیے تو اڑاتا رہے، شیخ کیا کر سکتا ہے بیچارہ۔ وہاں مسجد کے خدام مولانا عمر، وہاں دیکھیں اندر پانی نہ آ جائے، نیچے نہ سیڑھیوں پر چلا جائے، ان دونوں دروازوں کی طرف دیکھیں کہ بارش اس طرف نہ آ رہی ہو تو پھر وہاں پر وہ چادریں لگا کر، دریاں لگا کر وہ راستہ اس طرف کا دونوں طرف کا ایسا کریں پانی اندر نہ آ جائے۔ تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ شیخ کی بات بے دلیل مان لے، جبکہ شیخ متبع سنت اور متبع شریعت ہے، اور سمجھے کہ شیخ جہاں تک دیکھ رہا ہے حضرت مجدد کا ملفوظ ہے وہاں تک میری نظر نہیں، تب تک کام نہیں بنتا۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، اوپر ساتھی جا کر چھجے کے نیچے کھڑے ہو کر وہ بتائیں کہ خدا نخواستہ یا پانی جمع ہو گیا ہے، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، یہ چھت سامنے تو ہے، ختم بات۔ ایک سچا آدمی بتا رہا ہے کہ کوئی انتظام کریں، کسی کو بھیجیں، پانی جمع ہو گیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ادھر سے تو پانی آ رہا ہے، چھٹی۔ اب دنیا کے معاملے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، طبیب کہ یہ مت کھاؤ، یس سر، شوگر بڑھ جائے گی، آئس کریم مت کھاؤ، سر حاضر، اور شیخ کہے کہ حرام نمک مت چکھو، فلمیں مت دیکھو۔ اب جب عید کے دن بھی، عید کی رات 10 دن تقویٰ کے ساتھ گزارے، عہد کیے، اور عید کی رات صبر نہیں ہوا، فلم دیکھ لیے، گانے سن لیے، تو باقی بچا کیا؟ دیکھ لو سارا جتنا نور کمایا وہ گیا، توبہ کی برکت سے دوبارہ نور آ جاتا ہے۔ اگر ذکر کی کثرت سے پاگل ہو گئے، دماغ میں خشکی بڑھ گئی، خاموش طبیعت کے ہو گئے، تو شیخ کیا کرے گا؟ دماغ غیر معتدل ہو گیا، اب تو شیخ کے قابو سے باہر ہو گئے، اب شیخ بھی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ لنگوٹی باندھ کر آپ باہر نکل جائیں اور مجذوب کا لقب مل جائے، حالانکہ آپ مجذوب نہیں ہوئے، پاگل ہو گئے۔ قمیص اتر گئی، آدھا ننگا آدھا ولی، پھر پجامہ اتار کے سر پر باندھ لیا تو پورا ننگا پورا ولی، اور کہنے لگے کہ مجذوب ہے۔ مجذوب کہاں سے ہے؟ پاگل ہے۔ پھر فرمایا ایک بچہ دور سے رو رہا ہے اور اماں اماں کر رہا ہے، اور دوسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں خاموشی سے دودھ پی رہا ہے، اماں اماں بھی نہیں کر رہا ہوں، بتاؤ کون مقرب ہے؟ عام لوگ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ انہی کو زیادہ ذاکر سمجھتے ہیں، جو تسبیح پر اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ کالی کو چھوڑتے ہیں نہ گوری کو چھوڑتے ہیں، اور جو اس بچے کی طرح ہیں جو ہر وقت ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اماں اماں نہیں کر رہا، وہاں تک نظر نہیں پہنچتی۔ بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کے اعمال ظاہرہ بہت کم نظر آتے ہیں،
لیکن ان کی جان ہر وقت اللہ کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ بعض اولیاء ایسے ہیں کہ وہ اگر تہجد میں اٹھنا چاہیں تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان کے پیر دباؤ تاکہ پھر سو جائیں، صحت ناساز ہے، دماغ کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جائے تو دن کو پڑھا نہیں سکتے، دین سکھا نہیں سکتے، تو ان کو فرشتے سلا دیتے ہیں اور بعضوں کو جگا دیتے ہیں۔ قرب کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہم نے ایک ہی راستہ سمجھا ہوا ہے۔ آپ کے شیخ ہیں، تہجد کتنا پڑھتے ہیں؟ کہا جی ہمارے شیخ تو بیچارے بڈھے ہیں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتے۔ ارے پھر اللہ والے کیا ہوئے؟ یعنی تہجد کو ولایت کے ساتھ باندھ دیا، حالانکہ ولایت نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئے عمل نہ کرے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک تہجد خوب پڑھتا ہے اور اس کے بعد جناب فجر کے بعد آ کر ننگی تصویر والی اخباریں پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی کے سامنے ناشتہ کر رہا ہے، تہجد قضا نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک محدث ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مرید ہونے کے لیے تہجد ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل ضروری نہیں۔ کون کہتا ہے کہ تہجد ضروری ہے؟ فرض، واجب، سنت موقدہ ادا کر لیجئے اور گناہ نہ کریں تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو کسی وقت گناہ نہیں کرے گا وہ ہر وقت باخدا رہے گا۔ جب باخدا رہے تبھی تو گناہ نہیں کرے گا۔ وہ مجھ سے مرید ہو گئے اور کہا کہ میں اسی لیے مرید نہیں ہو رہا تھا کہ تہجد کی پابندی ہوگی، میرا مزاج کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جاؤں تو دن بھر چکر آتے ہیں اور میں مدرسے سے پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں، میرے لیے رات کو اٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ ایسے کمزوروں کے لیے تہجد گزار ہونے کا ایک آسان نسخہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد وتر سے پہلے چند نفل پڑھنے سے تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب بیانات وغیرہ ہو رہے ہوں تو نفلیں مت پڑھیں۔ عشاء کے بعد کے بیان کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی، تو عشاء کے بعد جو مجلس ہے اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لو تہجد کے، گھر جانے سے پہلے یا گھر جا کے پڑھ لو۔ فرمایا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلو ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کاملین میں سے نہیں ہو سکتا جو تہجد نہ پڑھے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ وتر سے پہلے چند نوافل پڑھ لے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 5 میں بھی ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اور شامی کا فقہی فیصلہ ہے فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد العشاء قبل النوم، عشاء کے بعد سونے سے پہلے نوافل پڑھنے سے سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا جو عشاء کے بعد وتر سے پہلے تہجد پڑھ لے۔ یہ کمزوروں کے لیے ہے، اور جن کی قوتیں مضبوط ہیں اور چڑچڑ اور غصہ اور خشکی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، گالی نہیں، مار پٹائی نہیں، تنہائی پسند نہیں، خاموش طبیعت نہیں۔ فرمایا کہ وہ رات کو اٹھے کہ ان کے لیے یہ افضل ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، مغفرت جو ہوگی رحمت الہی سے ہوگی۔ غیر محدود عظمتوں کا حق چند نفلوں میں حق کے محدود طاقتوں سے کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کاملین جو ہے وہ نظر رحمت الہی پر رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ اگر چاہیں تو 2 رکعت پر بخش دیں اور چاہیں تو 20 رکعت والے کو پکڑ لیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے والے اعمال یعنی گناہ سے بچنا ہے، جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں۔ اللہ ہمیں سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ کنو مع صادقین سے معلوم ہوا کہ میت صادقین مطلوب ہے، صادقین کے ساتھ مطلوب ہے۔ اس میں کہا ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہوں، صرف رہنا مطلوب ہے۔ کنو کے معنی ہے رہ پڑو۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے کہ صادقین سے مراد، فرمایا کہ رہ پڑو، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ صادقین سے مراد صادقین فی الولایہ ہے کہ ساتھ رہ پڑو، تقوی میں کاذب نہ ہو، درد دل اس کا صادق ہو۔ ایک خاتون نے جو ہے وہ درد کی شکایت کی، پیٹ پھول گیا کہ اب بچہ ہونا ہے، اب بچہ ہونا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ بچہ نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی۔ بار بار درد اٹھا، بار بار بچے کی مبارکباد دیتے، بار بار پتا چلا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ درد آپ کا کوئی اور ہے، کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ،
یہ درد بچے کا درد نہیں، بچے کا درد ہوتا تو آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی، آپ تڑپتی، اور جب اس درد کے بعد بچہ نہیں تو یہ حمل جو ہے وہ صادق نہیں کاذب ہے۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ درد دل اس کو کہتے ہیں جو جان دے دے گناہ نہ کرے۔ درد اس کو کہتے ہیں کہ ایک بچی نے اپنی ساس سے کہا اماری اماں جب بچہ پیدا ہو، حضرت مجدد نے سکھایا تھا، ارے بھائی کہاں بچے نے سٹارٹ کر دیا، دیکھو آپ بھائی پلک نکال لو نا، پلک کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پر؟ اللہ بچا لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہاتھ ڈال دیتا۔ اپنے باپ پر گیا ہے مستیوں میں، باپ جو ہے فتوے حل کرتا ہے نا، بیٹا ابھی سے یہ فتوے نکالنے لگا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ دیکھو ہے کتنا منا، دیکھ باپ یہ کنٹرول میں نہیں ہے، ایسا باپ کو بھگاتا ہے کہ اپنا تخصص بھی بھول جائے۔ ایسے اسٹارٹ کی اور آواز سے پھر بھاگا، ایسے کہاں بھاگتا ہے، یہ آواز جو زوں کر کے اٹھ کر بھاگا وہاں سے، ہمت تو کتنی تیز ہے دیکھو، آواز سے بھاگا۔ تو فرمایا کہ ہماری اماں جب بچہ پیدا ہو مجھے اٹھانا، ایسا نہ میں سوتی رہ جاؤں اور بچہ دھڑام سے چارپائی سے گر جائے۔ تو ساس نے کہا ارے بٹیا اس کو رہنے دے، جب وہ درد اٹھے گا نا تو تو خود بھی جاگے گی، محلے بھر کو جگائے گی۔ حضرت نے فرمایا درد دل اس کو کہتے ہیں جو خود بھی اللہ کے عشق میں جاگے اوروں کو بھی جگائے، یہ ہے اصل درد دل۔ یہ تھوڑی ہے جوش میں دو چار بیانات کر لیے اس کے بعد بھابھیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ تڑپ اس کو کہتے ہیں کہ کل سے دو پرچے آئے، ایک جگہ 10 سال ایک جگہ 12 سال کی بچی پردہ تھا بیچ میں آ جاتی تھی، تو یہ غلط ہے، یہ اگر نہ بتاتا ہوں مجھے کیا معلوم، کہ اب آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھپھی سے کہہ دیں گے، بالکل کہنا چاہیے، جب تو 13 برس کی ہو جائے گی۔ تو اب یہ تڑپ اب ہم کو کیا معلوم، جس کو تڑپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں پھر پوچھتا ہے، چھپاتا نہیں ہے۔ کیا شیخ ناراض ہو جائیں گے، بیان بند ہو جائے گا، ارے ہو جائے تو ہو جائے، تجھے کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ والے نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا بیان بند کرا دیا، ملتوی کرا دیا، کہ ٹھیک ہے حضرت، جمعے کی تقریر بند کرا دی، کہ حضرت آپ کا حکم، خطبہ بند کرا دیا، کہ حضرت آپ کا حکم، پڑھانا ملتوی، جو آپ کا حکم حضرت، ہر چیز کو منع کرتے گئے، فرض واجب سنت موقدہ پر لے آئے، آخر میں فرمایا اب آپ فتوے بھی جاری نہیں کریں گے۔ کسی جذباتی نے اس اللہ والے پر کفر کا فتویٰ ڈال دیا، یہ ڈٹے رہے ماشاءاللہ۔ 1 سال کے بعد بغداد میں یا دمشق میں فرمایا ایک مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں 1100 یا 2100، وہاں جا کے بیان کر کے آؤ۔ وہ گئے، بیان کیا، 1100 کے 1100 صاحب نسبت اللہ کے ولی بن گئے، سب جاری ہو گیا۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے، معافیا مانگی کہ ہم نے جلد بازی کر کے آپ کے لیے فتویٰ دے دیا۔ وہ بھائی شیخ ہے، مستحب کام کبھی منع کر سکتا ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے جو متبع شریعت متبع سنت ہو اس کی بات کو بغیر دلیل ماننا چاہیے۔ متبع پہ دلیل ہو جاؤں پھر تو سچ مچ حق کے خلیل ہو جاؤں، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤں، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤں۔ اتنے بڑے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا نہیں کہ آپ غیر عالم ہیں، آپ نے ایسا سخت جملے لکھ دیے، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ۔ ذلیل کا مطلب کیا؟ نفس کو ذلیل کرنا ہے۔ کبھی بندے کو کوئی کہے گا کہ آپ ذلیل ہو جاؤ، یا مخاطب نفس ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کہہ دیا۔ جناب فرمایا کہ تقوی میں کاذب نہ ہو، درد دل اس کا صادق ہو، جو تنہائیوں میں ہو وہی بازاروں میں بھی ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد کے گوشے میں تو با خدا ہے، خانقاہوں میں با خدا ہے، اور بازاروں میں جا کر شیطان ہے کہ ہر ایک عورت کو دیکھ رہا ہے۔ مومن کامل وہی ہے جو ہر جگہ با خدا رہے، اس کی نسبت کسی وقت کمزور نہ ہو۔ یہ صدیقین کی دوسری تفسیر ہے، لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہ ہو۔ کونو مع الصادقین سے ظاہر ہے اگر شیخ خاموش بیٹھا ہو تو بھی کونو ہے، میت حاصل ہے کہ نہیں، تقریر ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑا عجیب و غریب مضمون ہے، سنا دیتا ہوں کہ کیا ہے لکھا ہوا۔ صحابہ کا ادب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس فرما دے۔ بھائی گیلا فرش ہے بابا جی، فرش گیلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نہانے کا شوق ہے اور بارش اگر نہانے والی اب نہیں آ چکی فرض کرو،
تو شاور کے نیچے نہا لینا. یہ خوش ہو رہا تھا کوئی نئی ترکیب بتائیں گے. بہت برس پہلے یہ یوسف پلازا شاید جگہ ہے میرے خیال میں، اس سے پہلے ایک جگہ ہے، یہاں ایک شو روم پر ایک صاحب چوکیدار تھے. بارش طوفانی آ گئی، سردی کی رات، تو اس نے کہا میں چل رہا ہوں، آپ یہیں سو جاؤ ورنہ آپ بیمار ہو جاؤ گے. صبح وہ آئے، بارش ہو چکی تھی، اچھی خاصی تیز بارشیں، تو وہ سردی سے کانپ رہا ہے اور 103 بخار 4 بخار. کا کیا ہوا؟ خیریت، یہ سب چیزیں گیلی کیسے ہو گئی؟ کہا وہ آپ نے کہا تھا نا یہاں سو جاؤ، تو میں گھر سے بستر اور رضائی لینے گیا تھا. یہ بہت پرانے وقت کی بات ہے. اب وہ گھر گیا وہاں سے سیٹ صاحب کی بات ماننے کے لیے، وہ گیلی رضائی گیلا بستر اس میں سو گیا کہ سیٹ صاحب نے کہا تھا یہاں سونا. ابھی محسن اسلام میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی نہر میں نہا رہا ہو تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرے یا اس کے مخالف سمت میں کرے. یہ تیرنا کا عاشق ہے اس لیے بتا رہا ہوں، تمہارے لیے بہت اس میں فائدہ ہوگا. تو آپ دوسروں کو سکھاتے بھی ہو نا. دیکھو خان صاحب کیسے الرٹ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد منہ پر رونے جیسا اس کا ہو جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے کوئی شریعت کی بات ہو رہی ہے تو آئندہ منہ ویسے ہی رکھوں. تو حضرت میں اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کروں نہاتے ہوئے یا اپوزٹ سمت پہ کروں؟ فرمایا کہیں نظر مت رکھو، کپڑوں پر نظر رکھو کہ اٹھا کر نہ لے جائے. مجھے اتنا مزہ آیا کہ ہمارے بزرگ دیکھو کیسے تھے. ایک مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر میری شادی ہو جائے بعد میں پتا چلے کہ بیوی لنگڑی ہے تو اس کو طلاق دینے کے لیے میرے پاس جواز یہ صحیح ہے؟ فرمایا اگر آپ کو اپنے بیوی کے ساتھ دوڑیں لگانی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور اس محسن اسلام میں لکھا ہوا ہے، ایک اور اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اگر وہ سوال پوچھنے کا اگر میں کسی سے شادی کروں اور بعد میں مجھے پتا چلے اس کے دانت سب ہے ہی نہیں، نکلی دانت ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوی کے دانت نہیں ہیں، آپ کاٹنے سے اس کے بچ جائیں گے آپ. ان لوگوں کو جواب پھر ایسے ہی بزرگ دیتے ہیں. پھر ایک بہت بڑے ملک کے سربراہ کا واقعہ اسلام اخبار میں آیا ہے، وہ محسن اسلام میں لکھا ہے کہ شکریہ اسلام اخبار، اس میں لکھا ہوا ہے. تو بہت بڑے وہاں اسلام اخبار میں لکھا تھا آرٹیکل کہ ایک بہت بڑا ملک کا سربراہ، سچی بات ہے، وہ ایک بہت بڑے جنرل کے ساتھ فرانس گیا، وہاں کی فوجی قیادت سے ملنا تھا. تو دونوں جنرل ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر آواز دی، دروازہ کھولا تو بحریہ کا بھی ہوتا ہے نا، بڑے بحریہ کے اس کے، تو سفید زبردست ڈریس پہنی ہوئی، یا تمغے لگے ہوئے، یہاں پر فیتے لگے ہوئے، یہاں تمغے لگے ہوئے تھے. تو پاکستان کے صدر نے اس کو گلے لگایا، بہت بہترین طریقے سے ہاتھ ملایا اور بہت اچھا ہاتھ ملا کر اس کو اندر لے آیا، صوفے پر بٹھایا اور ملک کے بحری جو ہوتی ہے فوج، اس کے بارے میں مشورے شروع ہو گئے. وہ صاحب سنتے رہے، پھر کہا ایکسکیوز می، میں تو اب ایک بات بھی آپ کی میں نہیں سمجھاؤں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو یہ گھبرا گئے ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کہ بھائی یہ بحریہ کا افسر ہے، میں بحریہ کی بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں اس ہوٹل کا بیرا ہوں، ویٹر ہوں. اب وہ صدر صاحب جنرل نے لکھا ہے کہ صدر صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، کہ اچھا بھائی تم تو جاؤ. پھر آخر میں اس جنرل نے، ملک کا سربراہ جو خود جنرل تھا، اسے تو نام لکھے ہوئے، ہم اپنے بیانات میں نام نہیں لیتے، تو اسلام اخبار میں چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کو سمجھے کیا تھے؟ کہ میں اس کو بحریہ کا کمانڈر ان چیف سمجھا تھا. پھر دونوں جنرل دیر تک پھر ہنستے رہے یاد کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیا ہمارے بزرگان دین ہنسنے ہنسانے والے کیسے تھے. ماشاء اللہ. مولانا راشد یوسف اسلام آباد سے لکھا ہے انہوں نے، راول پنڈی سے، کہ ہر مجلس میں ایسے علوم ملتے ہیں جو نہ کہیں سنے نہ پڑھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سارے علوم ہیں جو اللہ اپنے حضرت والا کے اس غلام سے اور حضرت کی ایک بھنگی کو یاد دلا دیتے ہیں. اور زیادہ تر تو میں آپ دیکھتے ہیں پڑھتا ہی ہوں، پھر اللہ کچھ اور بات یاد دلا دیتے ہیں. ابھی تو حضرت کی کیسٹیں، کئی ہزار کیسٹیں جو ابھی تک چھپی نہیں ہیں وہ بیانات. ارے بھائی تو بارش کا انتظار تو کرو، کیا صبر تمہارے کیا ہے نعمان؟ ارے تو صبر تو کرو بھائی. ارے بارش بند ہو جائے گی تو چلے جانا، نہ بند ہو تو بیٹھے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی ہے بیوی کا وہ ہے.
کیا یہ نہیں بتاتا. اور حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ خدا را شیخ کے پاس علم کے اضافے سے نہ ہو. جو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اضافے کی نیت لے کر نہ ہو سکتا ہے آپ کا علم شیخ سے لاکھوں ٹن زیادہ ہو، لیکن اگر آپ کے شیخ متبع شریعت متبع سنت ہیں اور اللہ نے اگر کوئی احسانی کیفیت یا درد دل کا ایک ذرہ دیا ہے وہ لینے کی نیت کروں. فرمایا جیسے ٹرین کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن جدہ کتنے ہفتے کے بعد ٹرین پہنچے گی، اور جہاز جمبو اسٹیم لی اڑا اور سیدھا جا کر جدہ ایئرپورٹ پر اگلے گھنٹے میں مکہ شریف بھی پہنچ گیا 2-3 گھنٹوں میں. تو فرمایا اگر شیخ کو اللہ نے اسٹیم دی ہے تو پھر علم کی ٹرین کا وزن تو زیادہ ہے لیکن عمل نہیں تو خطرہ. اور اگر شیخ کے پاس علم کم ہے لیکن اگر اسٹیم کا ایک ذرہ ہے، اللہ کے عشق کا درد دل کا ایک ذرہ ہے، احسانی کیفیت کا ایک ذرہ ہے، اس کے حصول کی نیت سے جاؤ اللہ کے لیے یریدون وجہ بن کر. حضرت والا ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر تھے تو کسی نے کہا حضرت کیسے ہم ان چیزوں کو سمجھیں؟ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ شیشے لگے ہوئے تھے سامنے ایئرپورٹ پر، سامنے رن وے تھا. تو فرمایا کہ بس یہ مثال ایئرپورٹ کی ہی ہے. عرض کی حضرت کیا مطلب؟ فرمایا یہ رن وے جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے عمر ہماری ہے، اور یہ جہاز سمجھو ہم ہیں. اب جہاز آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ چل کے ایک جگہ رک جاتا ہے، اس کے بعد اسٹیم لیتا ہے، پھر دوڑ لگاتے لگاتے ٹیک آف کر لیتا ہے. یہی ہے نا. فرمایا یہ اسٹیم ہے نماز روزہ زکوٰۃ ذکر تلاوت جو شیخ نے بتائی. اب سب لوگ اس کو کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اعتکاف بیٹھ گئے جو بھی نیکیاں ہیں. اب ٹیک آف کا جب وقت ہوتا ہے تو دشمن چیمبر میں دھڑ دھڑ فائر کر لیتا ہے اور یہ دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے. تو فرمایا اسی طرح بعض سالکین بڑی محنت اور مجاہدے کرتے ہیں، جب اڑنے کا وقت آتا ہے تو غیر شرعی تقریبات میں چلے گئے، نام محرم سے احتیاط نہیں کی، نام محرم کو دیکھ بھی رہے ہیں، نعوذ باللہ دین کی بات بھی سنا رہے ہیں، تو اس وقت شیطان اس کے اڑنے کی صلاحیت توڑ دیتا ہے. جیسے شکاری چاہتا ہے چڑیا نہ اڑے تو اس کے پروں میں گم لگا لیتا ہے. تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ چڑیا اڑنے والی ہے تو گناہوں کا گم لگا دیتا ہے تاکہ چلتی تو رہے، اڑ نہ سکے اللہ کی محبت کے اندر. تو فرمایا اس چیز سے بچنا ہے. اور دیکھو یہ جہاز ہمارا جسم ہوا اور اسٹیم ہماری نیکیاں ہوئی، اور پائلٹ بھی جو ہے وہ ماسکو نہ لے جائے، مدینہ شریف لے جائے. یعنی کہ شیخ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر نہ ہو، شیخ چنٹو باز نہ ہو، شیخ نافرمانی اللہ کی چھپ چھپ کے نہ کرتا ہوں، تب تو جہاز اڑے گا، ورنہ چیمبر میں فائر ہو جائے گا، ختم. فرمایا پائلٹ شیخ ہے، ہمارے جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ شیخ ہے. شیخ کون سا ہونا چاہیے فیصلہ کر لو، ماسکو لے جائے یا مدینہ شریف لے جائے، بس ختم بات. پر ایک جہاز کرش ہو گیا، ختم. ٹیم گئی ہیلی کاپٹر کی، وہاں سے جا کر انہوں نے وائرلیس کیا کہ سب لوگ مر چکے ہیں، اور کفار کا جہاز تھا، سب لوگ مر چکے ہیں اور بلیک باکس بھی نہیں مل رہا، لیکن ایک یہاں بندر گھوم رہا ہے چاروں طرف، اور آس پاس کوئی ایسا جنگل بھی نہیں ہے جہاں جانور ہوں یا بندر ہوں. تو اب کوئی جانوروں کی بولی سمجھنے والے کو بھیجو. دوسری ہیلی کاپٹر میں وہ جانوروں کے ڈاکٹر پہنچ گئے ایکسپرٹ. تو بندر سے پوچھا انہوں نے اشاروں سے کہ پیسنجر کیا کر رہے تھے، تو اس بندر نے اشارہ کیا ایسے، سب شراب پی کے سو رہے تھے. تو انہوں نے کفار تھے، کہ سبھی بدماش شراب پی کر سو رہے تھے. کہا اچھا یہ بتاؤ کرو جو ہے ایروسٹریس اور کرو وہ کیا کر رہے تھے؟ تو بندر نے اشارہ کیا، سب پی کے شراب سو رہے تھے. ویری سیڈ. کہ پائلٹ کیا کر رہے تھے اور کو پائلٹ دونوں کیا کر رہے تھے؟ اس نے اشارہ کیا، کہ وہ بھی سو رہے تھے سب. اب وہ پریشان ہو گیا، کہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں جہاز چلا رہا تھا. تو فرمایا کہ شیخ بھی اگر بندر ہوگا تو سب کو لے کے تباہی کے کھڑے میں ڈال دے گا نا. کیسی مثال ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شیخ اگر بندر ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ کلندر تو بن نہیں سکتا، وہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو تمہارا پائلٹ ہے وہ دیکھو متبع شریعت متبع سنت ہے یا نہیں ہے، بس پھر مناسبت دیکھو، زیادہ کھٹکھٹ مت کرو اور اس کی بات پہ عمل کرو. جب عمل کریں گے تو کافی ہم سمجھ جائیں گے. ایک صاحب نے کنٹرول ٹاور میں میسج کیا وائرلیس پہ کہ ہماری کچھ مدد کریں، ہمارے جہاز کا انجن خراب ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا کوئی مدد کریں، آپ کے ملک کے ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ دوسرا انجن کھول دو. کہا دوسرا انجن بھی کام نہیں کر رہا.
کہا پھر آپ ایسا کرو جو ایمرجنسی انجن ہے وہ کھول لو، تو وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ کہا پھر آپ پہیے کھول کر لینڈنگ کر دو، کہا پہیے بھی نہیں کھل رہے۔ کہا پھر آپ کرش لینڈنگ کرو، پھر کہا کرش لینڈنگ مجھے آتی نہیں ہے۔ کہا پھر جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کہو۔ کہاں کہیے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھے بھائی، اللہ تعالیٰ میرے اور سب کی حال پر رحم فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا کے پاس ڈیوٹی ہے نا، بابا کے پاس جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔